اردو پوائنٹ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ امن ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف سے عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کی زندگی کے بارے میں مکمل طور پر جانیں گے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ادھیڑ جو بھی انہیں ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنوؤں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازے بند کر دیے۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول دیا۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودی، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ بالکل ختم ہونے کے دہانے پر تھی، دولت عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ کے مؤسس عثمان پیدا ہوئے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب بالکل ختم ہونے کی انتہا کو تھی، وہیں سے اسے دوبارہ عروج حاصل ہوا اور وہ عزت و کامیابی کی انتہا بلندیوں کی طرف پرکشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک فرعون متکبر بن گیا اور سرزمین مصر میں، اور اس نے بنایا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ کمزور۔ ایک گروہ کو اس میں سے ذبح کیا کرتا اور ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہی کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں ہو جا، وہ بس ہو جاتی ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد و نصرت و غلبہ فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے دین میں ثابت قدمی اسے چلتے رہنا لازم قرار دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی اس کا بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا تھا تمہیں بعض کو بعض سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ دولت عثمانیہ کے سلطنت کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض انتہائی اعلیٰ صفات کا حامل ایک شخص نظر آتا ہے۔ ان کی اعلیٰ صفات میں شجاعت و حوصلہ مندی، حکمت و دانائی، صبر و استقامت، جذبہ ایمانی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال شامل ہے۔ شجاعت و حوصلہ مندی 700 ہجری 1301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل نے جب جنگ کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی تو نصرانی عمرا نے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے نازائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں شامل ہو گئے۔ عثمانیوں کے نزدیک ان کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ حکمت و دانائی، عثمان جب رئیس اعظم مقرر ہوئے تو انہوں نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سی ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں ان کا ساتھ دیا۔ صبر و استقامت، جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری اور 712 ہجری میں انہوں نے بہت سے قلعوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات نے بھروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرانیوس کے درمیان
سخت مار کے ہوئے، لیکن بلاہر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ جذبہ ایمانی، یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسہ کے سپہ سالار اکیلانوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب عطا کیا اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار کیا۔ عدل و انصاف، اکثر ترکی جنہوں نے عثمانی تاریخ کے بارے میں بیان کیا ہے لکھتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو کراجۂ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے نصرانی کے حق میں فیصلہ دیا۔ نصرانی کو اس بات پر بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں ان کے سپرد کر دو امانتیں جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وعدے کی پابندی، وعدے کی پاسداری کا انہیں بہت بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولاباد کے نصرانی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دیں تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا التزام کیا اور اس کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض و غیت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العلام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت ہی سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روزہ آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر کے ساتھ نفرت، اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیائے کوچے کے علاقوں میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ جزیہ دیا، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ اس طرح رومیوں کو نیچے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے اسی طرح کفر سے نفرت رکھتے۔ ملتے ہیں آپ سے سلطنت عثمانیہ کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔